احد، احد یعنی ایک ایک۔ سوچیں، یہ الفاظ اس وقت ادا ہو رہے ہیں جب جسم پر شدید ترین تشدد کیا جا رہا ہو۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک للکار تھی، یہ ایک ایسے ایمان کا ثبوت تھا جسے کوئی اذیت، کوئی تکلیف توڑ نہیں سکی۔ آج ہم حضرت بلال ابن رباح کی زندگی کا سفر دیکھیں گے۔ یہ کہانی غلامی کی تاریکیوں سے نکل کر عظمت کی بلندیوں تک پہنچنے کی ہے۔ یہ کہانی ہے ایمان اور استقامت کی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں اسلام سے بھی پہلے کے مکہ سے۔ یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک حبشی غلام سے جو بنو جمع قبیلے میں غلامی کی حالت میں ہی پیدا ہوئے۔ تو حضرت بلال کون تھے؟ وہ حبشی نسل سے تھے، پیدا مکہ میں ہوئے، اور ان کے مالک کا نام تھا امیہ بن خلف۔ اس دور کے معاشرے میں غلام ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ آپ آزاد نہیں ہیں، نہیں، اس کا مطلب تھا کہ آپ کی کوئی پہچان نہیں، کوئی حقوق نہیں۔ آپ کو بس ایک چیز سمجھا جاتا تھا جسے خریدا اور بیچا جا سکتا تھا۔ اور پھر تاریخ نے ایک کروٹ لی۔ حضرت بلال ان سب سے پہلے لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ذرا سوچیں، ایک غلام کے لیے اپنے مالک کے مذہب کے خلاف جا کر ایک نئے دین کا خلا اعلان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جرت تھی جس کے نتائج بہت سنگین ہونے والے تھے۔ اور ہوا بھی وہی۔ ان کے مالک امیہ بن خلف نے جب یہ سنا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے بے انتہا ظلم شروع کر دیا اور اس کا مقصد صرف ایک تھا، حضرت بلال کو اتنا توڑ دیا جائے کہ وہ اپنے نئے ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جو اذیتیں انہیں دی گئیں ان کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ انہیں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں عرب کی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، پھر ان کے سینے پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں۔ انہیں رسیوں سے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، اور تو اور انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر کہا جاتا کہ اپنے پرانے دیوتاؤں کی تعریف کرو۔ یہ سب کچھ صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو توڑنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ لیکن اتنے شدید ظلم اور تکلیف کے باوجود ان کی زبان سے صرف ایک ہی آواز نکلتی تھی، احد، احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ان کا ایمان ہر جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ان کا یقین ہر ظلم پر حاوی ہو گیا۔ اور پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، ایک ایسا موڑ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ تبدیلی اس وقت شروع ہوئی جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو امیہ سے خرید کر آزاد کر دیا، اور اس ایک لمحے نے ان کی پوری دنیا بدل دی۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں، کہاں مکہ میں ظلم سہتے ایک غلام اور کہاں مدینہ میں ایک معزز شخصیت، کہاں وہ امیہ کی ملکیت تھے اور کہاں وہ پیغمبر اسلام کے مؤذن بن گئے۔ ایک طرف وہ جن کی آواز دبا دی گئی تھی اور دوسری طرف وہی آواز اسلام کی پہلی اذان بن کر گونج رہی تھی۔ آئیے ان کی زندگی کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تقریباً 580 عیسوی میں مکہ میں پیدائش ہوئی، 610 میں اسلام قبول کیا، اور پھر 614 میں حضرت ابوبکر نے انہیں آزادی دلوائی۔ 622 میں مدینہ ہجرت کی، اور پھر وہ تاریخی دن آیا 630 میں جب انہوں نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ ان کا انتقال تقریباً 640 عیسوی میں دمشق میں ہوا۔ پیغمبر اسلام نے خود حضرت بلال کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا۔ مؤذن وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد سے نماز کے لیے پکارتا ہے، یعنی اذان دیتا ہے۔ اور یہ اعزاز حضرت بلال کو کیوں ملا؟ کیونکہ ان کی آواز بہت ہی خوبصورت، بلند اور پرخلوص تھی۔ یہ صرف ایک عہدہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا شرف تھا۔ تو اسلام کے پہلے مؤذن بننے کے بعد حضرت بلال کی زندگی کیسی تھی؟ ان کی باقی زندگی خدمت اور گہری عقیدت میں گزری۔ انہوں نے بدر جیسی تمام بڑی جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ پیغمبر اسلام کے ذاتی خدمتگار تھے اور ہر سفر میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام کا وصال ہوا تو وہ اس قدر ٹوٹ گئے کہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے، لیکن اتنے بلند مرتبے کے باوجود ان میں عاجزی کمال کی تھی۔ وہ اکثر کہتے تھے، میں تو بس ایک حبشی ہوں جو کبھی غلام ہوا کرتا تھا۔ ایک بہت ہی مشہور اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے جب ایک بار یروشلم میں ان سے اذان دینے کو کہا گیا۔ جیسے ہی ان کی آواز بلند ہوئی، وہاں موجود صحابہ جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آواز نے ان سب کو پیغمبر اسلام کا زمانہ یاد دلا دیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال کی کہانی آج بھی، صدیاں گزرنے کے بعد بھی اتنی اہم کیوں ہے؟ ان کی میراث آخر ہے کیا؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کا یہ مشہور جملہ حضرت بلال کے مقام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے تھے، ابوبکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کیا،
सोचें, एक खलीफा एक साबिका गुलाम को हमारा सरदार कह रहा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उस नए समाजी इनकलाब का ऐलान था जो इस्लाम लेकर आया था। एक ऐसा निज़ाम जहाँ इंसान की कदर उसकी नस्ल या रंग से नहीं बल्कि उसके ईमान और किरदार से होती है। तो हम इस गुफ्तगू का इख्तिताम इस सवाल पर करते हैं कि आखिर एक गुलाम की आवाज़ इस्लामी तारीख की सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम पुकार कैसे बन गई। ये सवाल हमें दावत देता है कि हम ईमान की ताकत, इंसानी बराबरी और इस्तिकामत के बारे में सोचें, और ये भी कि कैसे एक सच्ची आवाज़ सदियों तक गूंजती रहती है।